ودا با تو تنها برا همیشه. بلا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کی عوامی نماز جنازہ آج سے تہران میں شروع ہو چکی ہے. تہران کے مصلی امام خمینی میں ان کے جسد خاکی کو اور ان کے ساتھ جو لوگ ان کے خاندان کے شہید ہوئے تھے ان سب کو رکھا گیا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ نم آنکھوں سے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں. اور تہران میں عوامی نماز جنازہ کا سلسلہ اگلے 2 دنوں تک جاری رہے گا. اس کے بعد جو پورا پروگرام ہے اس پر عمل کیا جائے گا. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہاں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ موجود ہیں، اور مرد کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں جو آخری دیدار کر رہی ہے اپنے رہنما کا، اپنے امام کا، ان کو سلام کر رہی ہے. اور ایرانی عوام نے، ایران کی حکومت نے امریکہ کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ تم نے ایران پر حملہ کر کے یہ ہدف اور منصوبہ بنایا تھا کہ ہمیں ایران میں رجیم کو چینج کرنا ہے، حکومت کو بدلنا ہے، اسلامی جمہوری نظام کی جگہ شاہی نظام کو لانا ہے، رضا پہلوی کو یہاں کا نیا حکمراں بنانا ہے. لیکن ایران کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے، اور ایران کی عوام اسلامی جمہوری نظام کو چاہتی ہے. ایران کی عوام اپنے رہنما کو نم آنکھوں سے سلام کر رہی ہے. یہ جو لاکھوں کا مجمع آپ دیکھ رہے ہیں، باضابطہ یہاں نعرہ لگایا گیا، مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یعنی امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، امریکہ کی موت، انتقام انتقام کے نعرے لگائے گئے. بلرزند و بترسند، مرگ بر امریکا. لال جھنڈا لے کر لوگ اس نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور لال جھنڈا انتقام کی علامت سمجھا جاتا ہے. ایک میسج دیا ہے ایرانی عوام نے کہ ہم اپنے شہید کے قتل کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم امریکہ سے بدلہ لے کر رہیں گے. اور لگاتار وہاں کی اس طرح کی 10 ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے. کل باہر کا جو ڈیلیگیشن آیا تھا، دنیا کے 100 دیشوں کا ڈیلیگیشن پہنچا ہے ایران میں، اور ان تمام ڈیلیگیشن نے ایران کے شہید رہنما آیت اللہ علی خامنئی کو جا کر خراج عقیدت پیش کیا، نم آنکھوں سے ان کو سلام کیا. جب دنیا بھر کا ڈیلیگیشن مسلح گران میں جا رہا تھا دعائے مغفرت کرنے کے لیے یا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو اس دوران وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی. یہ سلسلہ جاری تھا، اور جو ڈیلیگیشن آیا ہر ایک کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی. سوشل میڈیا پر، میڈیا پر، ٹی وی چینل پر لائیو کوریج کیا گیا. اب اس میں 2-3 دیشوں کے ڈیلیگیشن کے سامنے جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. الگ الگ انداز سے اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے. اس میں سعودی عرب اور طالبان کے ڈیلیگیشن کی موجودگی میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہوئی ہے اس نے سب سے زیادہ توجہ حاصل کی ہے. سعودی عرب کا ڈیلیگیشن جب پہنچتا ہے ان کو نم آنکھوں سے سلام کرنے، تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی گئی: قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. دراصل غزوہ بدر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 گروپوں نے جنگ کی، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی. ایک گروپ اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہا تھا اور دوسرا گروپ کافر تھا، اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد آپ کو بھیجی، آپ کی جیت ہوئی. اور اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، عبرت ہے. اب سوشل میڈیا پر اس آیت کو لکھ کر کے، اس ویڈیو کو شیئر کر کے تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے سعودی عرب کی حکومت کو ایک میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں دنیا کی 2 فوجوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی فوج، دوسری طرف ایران کی فوج. اور اس لڑائی میں، اس جنگ میں امریکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، ایران کو جیت ملی. اور
ایران کا اپنا دعویٰ ہے کہ ان کو یہ جو جیت ملی ہے نصرت خداوندی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ملنے کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك اس لیے سعودی عرب کے لیے یا دوسرے عرب دیشوں کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے کہ انہیں امریکہ کو چوز کرنا ہے یا پھر ایران کو چوز کرنا ہے، کس گروپ کے ساتھ جانا ہے، کس فوج کے ساتھ جانا ہے۔ ایک فوج وہ ہے جس کو نصرت خداوندی حاصل ہے، اور ایک فوج وہ ہے جس کو نصرت خداوندی حاصل نہیں ہے۔ جس طرح غزوہ بدر میں ہوا، ایک طرف کافروں کی فوج تھی اور ایک طرف عالم اسلام کی، مسلمانوں کی فوج تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی۔ 313 صحابہ کرام تھے اور کفار مکہ کی تعداد 1000 سے زیادہ۔ صحابہ کرام کے پاس ہتھیار نہیں، تلوار نہیں، کوئی جدید ہتھیار نہیں، اس کے باوجود ان کو جیت ملی کیونکہ نصرت خداوندی ان کے ساتھ تھی۔ تو یہ میسج دیا ہے ایران نے نماز جنازہ کی تقریب میں سعودی عرب کے ڈیلیگیشن کو۔ ادھر سعودی عرب کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے وفد کو نماز جنازہ میں بھیج کر یہ میسج دیا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو اور دنیا بھر کے دیشوں کو کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں اتحاد چاہتا ہے، سلامتی چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے، اور سعودی عرب امریکہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ سعودی عرب نے لگاتار ایران کو سپورٹ بھی کیا، ایران کی مدد بھی کی، اور خود سعودی عرب نے ایران سے کہا بھی کہ اس کا حملہ سعودی عرب پر نہیں ہونا چاہیے، یہ جنگ ریجنل جنگ میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایران کا ایجنڈا تھا، پلان تھا کہ اگر امریکہ کا حملہ ہوگا تو اس کو ایک علاقائی جنگ کی شکل دینا ہے، ریجنل وار میں تبدیل کرنا ہے، اور سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے سعودی عرب پر سب سے کم حملہ کیا، 1-2 حملہ کیا، اور وہ حملہ بھی امریکی فوج اڈے پر ہوا۔ ارامکو پر ایک دن حملہ ہوا اور بعد میں ایران نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اسرائیل کا حملہ تھا، ایران نے سعودی عرب پر کہیں بھی حملہ نہیں کیا۔ ادھر سعودی عرب نے لگاتار امریکہ سے کہا کہ آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جب امریکہ نے اسٹیٹ آف ہرمز میں آپریشن فریڈم پروجیکٹ شروع کیا تو سعودی عرب نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی، اور سعودی عرب نے امریکہ کو آپریشن فریڈم پروجیکٹ کی اجازت نہیں دی۔ سعودی عرب نے امریکہ سے یہ بھی کہا کہ اس نے ایران کی جو ناکہ بندی کر لی ہے، اس نے اسٹیٹ آف ہرمز میں جو اپنی نیوی کو بیٹھا دیا ہے، یہ ہمارے خلاف ہے اور سعودی عرب اس کی اجازت نہیں دے گا۔ سعودی عرب نے اپنا ایئر اسپیس بھی کبھی بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے الاؤ نہیں کیا، اور اب سعودی عرب نے اپنے نائب وزیر خارجہ کو اور پورے ڈیلیگیشن کو بھیج کر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ میں یہ میسج دیا ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے جھکا نہیں ہے، بلکہ وہ ایران کے ساتھ اپنے رشتے کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کا نظام مشرق وسطیٰ کے ممالک خود طے کریں گے، امریکہ آ کر طے نہیں کرے گا۔ اب ایک نیا تنازع شروع ہو گیا ہے طالبان کے ڈیلیگیشن کو لے کر۔ طالبان کی تعریف بھی ہو رہی ہے کہ طالبان کا جب ڈیلیگیشن وہاں پر پہنچا تو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور طالبان نے ابھی حال ہی میں یعنی 2021 میں امریکہ کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ 20 سالوں تک امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ چلتی رہی، اور فائنلی امریکہ کو ہار کر ذلیل ہو کر افغانستان سے نکلنا پڑا، طالبان کو جیت ملی۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ ایران کی انتظامیہ نے صحیح سلیکشن اور انتخاب کیا طالبان کے وفد اور ڈیلیگیشن کے لیے۔ آپ یہاں پر سن بھی لیجئے۔ فتحنا لك فتحا
فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ طالبان کے وفد میں جو رہنما موجود تھے ان میں طالبان کے یا کہہ لیجیے افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر متقی خان، ان دونوں نے طالبان کے ڈیلیگیشن کی قیادت کی ہے۔ لیکن اب ایک نیا تنازع یہ شروع ہو گیا ہے کہ ایران نے ابھی تک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اسی وجہ سے ایران نے سرکاری طور پر طالبان مخالف گروپ کو بھی افغانستان سے انوائٹ کر لیا۔ افغانستان میں ایک گروپ وہ ہے جو طالبان کے خلاف ہے، جو امریکی سپورٹر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جیسے پہلے اشرف غنی کی یا حامد کرزئی کی حکومت تھی افغانستان میں امریکہ کے سپورٹ سے، اسی طرح کی حکومت ابھی بھی افغانستان میں رہنی چاہیے، طالبان کی سرکار نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس گروپ کا نام ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، اس کے سربراہ ہیں احمد مسعود۔ تو ایران کی حکومت نے سرکاری طور پر نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے سربراہ احمد مسعود کو بھی بلا لیا۔ اسی طرح طالبان مخالف رہنما مانے جاتے ہیں وہاں محمد محقق، ان کو بھی ایران میں بلا لیا، اور انہوں نے بھی سرکاری طور پر نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، ان کو نم آنکھوں سے سلام کیا ہے، خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ ویڈیو اور تصویر سامنے آئی، افغانستان کے جرنلسٹ نے، ایکٹیوسٹ نے یا طالبان رہنما نے اعتراض اور اختلاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کے ایکٹیوسٹ لگاتار لکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ایران نے طالبان کو افغانستان میں تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ تاریخی سچائی بھی ہے کہ جب امریکہ اور طالبان کے بیچ میں جنگ شروع ہوئی سال 2001 میں، تو ایران نے امریکہ کو سپورٹ کیا، ایران نے طالبان کو سپورٹ نہیں کیا۔ کئی مرتبہ ایران کی اسلامی حکومت نے، IRGC نے امریکہ کو مدد کی، کیونکہ ایران کا بھی ایجنڈا یہی تھا کہ افغانستان میں طالبان کی سرکار نہ بن سکے، طالبان نہ آئے۔ لیکن طالبان نے امریکہ کے ساتھ 20 سالوں تک جنگ لڑی، اور بغیر ہتھیار اور ساز و سامان کے اپنے ایمانی طاقت کی بدولت انہوں نے امریکہ کو شکست کھانے پر اور افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ جب امریکہ افغانستان سے چلا گیا، طالبان نے افغانستان کی حکومت بنا لی، تو چین نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، روس نے تسلیم کر لیا ہے، کئی عرب دیشوں نے بھی ایک طرح سے تسلیم کر لیا ہے، انڈیا نے بھی ایک طرح سے تسلیم کر لیا ہے، سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر ایران نے افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، سفارتی رشتہ مکمل طور پر بحال نہیں ہوا ہے، اور افغانستان اور ایران دونوں پڑوسی ممالک ہیں، دونوں پڑوسی دیش ہیں، اور جس طرح ایران میں اسلامی نظام ہے اسی طرح افغانستان میں بھی اسلامی نظام ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں IRGC کی حکومت ہے اور یہاں طالبان کی حکومت ہے۔ ایران والے شیعہ مسلک کو فالو کرتے ہیں اور طالبان سنی مسلک کو فالو کرتے ہیں، یہ اصل اختلاف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بنیادی فرق نہیں۔ اس کے باوجود ایران نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو افغانستان میں تسلیم نہیں کیا، اور اس سرکاری تقریب میں علی خامنئی کی نماز جنازہ میں سرکاری طور پر انہوں نے طالبان مخالف گروپ کو بھی انوائٹ کر لیا، جس پر ایک نیا تبصرہ شروع ہو چکا ہے۔ نماز جنازہ کی تقریب کے دوران امریکہ کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے اپنے سپریم لیڈر کی تدفین کے لیے، ان کی نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں 250 سال مکمل ہونے پر، کہہ لیجئے امریکہ کی آزادی کو 250 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب رکھی گئی، اور اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اندر ابھی بھی اتنی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے کہ ہم ایک دن میں کسی کو ہرا سکتے ہیں، دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ ہم نے ایک دن میں وینزویلا کو شکست کھانے پر مجبور کیا، ہم نے ایران کو زبردست نقصان پہنچایا، اور اب ہم نے ایران کو 1 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ ایران اپنے شہید رہنما
سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تجہیز و تکفین کر لے کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی اور پہلے بھی اس رپورٹ کا میں نے تذکرہ کیا تھا، لیکن اب نیو یارک ٹائمز نے بھی اسے شائع کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستانی ذرائع سے خبر سامنے آئی تھی کہ اسرائیل کا ایجنڈا تھا ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف کو بھی مارنے کا اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کو مارنے کا، لیکن پاکستان نے امریکہ سے کہا کہ پاکستان اسی وقت ثالثی کا کردار ادا کرے گا جب اسرائیل مزید کسی ایران کے اہم ترین رہنما پر حملہ نہ کرے، خاص طور پر اسپیکر محمد باقر قالباف اور عباس عراقچی کو نہ مارا جائے۔ یہ پاکستان نے امریکہ سے شرط رکھی اور امریکہ نے اسرائیل کو سختی سے کہا کہ ان دونوں پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علی لاریجانی جو سپریم لیڈر کے بعد سب سے اہم شخصیت مانے جا رہے تھے اور انہی کے ذریعے بات چیت ہونی تھی، لیکن اسرائیل نے اچانک ان کو بھی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اب نیو یارک ٹائمز نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے اور بھی کئی اخبارات نے اس رپورٹ کو شائع کی ہے۔ اس کے بعد ہی اسرائیل نے اہم ترین رہنما کو مارنے یا ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بند کیا۔ ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور اس خبر کا تعلق مصر سے ہے۔ دراصل فرانس اور انگلینڈ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک مل کر اسٹیٹ آف ہرمز کا اور بحر احمر کا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں۔ اس کو لے کر کے مصر کا بھی بیان سامنے آیا ہے اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کا بھی بیان سامنے آئے گا جس میں کہا گیا کہ خواہ وہ عربین سی ہو یا ریڈ سی ہو یا پرشین گلف اور اسٹیٹ آف ہرمز ہو، یہاں ہمیں باہر کی کوئی فوج نہیں چاہیے۔ یہ ریجنل معاملہ ہے اور یہاں کے جو ممالک ہیں، جن ممالک کی سرحدیں ان سمندروں سے ملتی ہے، انہی ممالک کی فوج اور ان کی نیوی یہاں کا کنٹرول سنبھالے گی۔ باہر کا کوئی دیش اگر چاہتا ہے اپنی فوج کو بھیجنا، اس کا کنٹرول سنبھالنا، تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ادھر ایران نے دھمکی بھی دی اور کہا کہ اگر اسرائیل نے نماز جنازہ کی تقریب کے دوران کوئی بھی غلطی کرنے کی کوشش کی، کسی طرح کا حملہ کیا یا امریکی فوج نے کوئی حملہ کیا یا عربین سی میں پرشین گلف میں کوئی دھماکہ ہوا، تو ایران کی IRGC اور فوج پوری طرح تیار ہے۔ ایسا ہمارے دشمن کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جنازہ کی تقریب میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، تو ہماری آرمی اور فوج اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہی ہے اور اس کا کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بلکہ ہم منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کو الوداعی سلام کرنے ایران کے تینوں اہم ترین رہنما ایک ساتھ پہنچے۔ تمام فوجی کمانڈر بھی ان کے ساتھ پہنچے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان موجود ہیں، اس کے علاوہ ایران کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس موجود ہیں اور ایران کی نیشنل سپریم کونسل کے سربراہ بھی موجود ہیں۔ یہ تین سب سے اہم شخص مانے جاتے ہیں۔ اگر سپریم لیڈر کی وہاں موت ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو یہی تین لوگ فوری طور پر سپریم لیڈر کی جگہ لیتے ہیں، تو یہ تینوں ایک ساتھ نظر آئے۔ اس کے علاوہ ایران کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے کمانڈر بھی موجود تھے، دوسری بٹالین کے سربراہ اور جنرل میجر بھی موجود تھے، اور اس ویڈیو کو بھی سوشل میڈیا پر لوگوں نے شیئر کیا اور لکھا کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا، ٹرمپ نے اور اسرائیل نے بار بار کہا کہ ہم نے ایران کی فوجی قیادت کو ختم کر دیا ہے، ایران کی فوج کو مار دیا ہے، ایران میں اب کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہے، ایران کی فوج ایک طرح سے اب ختم ہو گئی ہے، نہیں بچی ہے۔ تو پھر تمام اہم ترین رہنما موجود ہے، فوجی کمانڈر موجود ہے، اور امریکہ کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے کہ اس نے ایران کی فوج کو ختم کر دیا ہے۔ ادھر 2 کروڑ عوام نماز جنازہ میں شریک ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ سعودی عرب، قطر، عمان جیسے عرب دیشوں نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے اور انڈیا کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ بھی وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ کن کن ملکوں کے ڈیلیگیشن وہاں پر موجود ہیں، ان کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں، آگے آپ اسے دیکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا۔ آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھا
आता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।